ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی، جامعہ کا یہ سالیانہ جلسہ اور تمام علمی دوست موجود ہیں، قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور اس کی تفاسیر پیش خدمت ہیں۔ یقیناً صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنے اذہان عالیہ میں ان کو ثبت کر رہے ہیں، درج کر رہے ہیں، اور یادداشت آپ کی مضبوط ہے، اور انشاءاللہ ہر آنے والے خطیب و ذاکر بلکہ عالم و خطیب کے بیانات جو ہیں محفوظ کر رہے ہیں۔ میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے جس میں مالک یہ ارشاد فرما رہا ہے، اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے مقام کو سامنے رکھتا ہوا اس کی نافرمانی سے ڈر گیا، اپنے آپ کو بچا لیا خدا کی نافرمانی سے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات نفس سے بچا لیا، گویا اس امتحان سے پاس ہو گیا۔ اس دنیا میں امتحان ہے ہم سب کا، علماء کا بھی امتحان ہے، خطباء کا بھی امتحان ہے، عوام کا بھی امتحان ہے۔ جو اس امتحان میں پاس ہو گیا، خواہشات نفس قدم قدم پہ، لمحہ بن لمحہ جو ہے نفس جو ہے وہ گناہوں کی طرف بلاتا ہے، اور انسان اگر اپنے اس امتحان میں پاس ہو گیا، میرا حبیب اعلان کر دے، جو پاس ہو جائے نا اس امتحان میں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا جنت ٹھکانہ ہے۔ جی، خوف خدا جب تک نہ ہوگا اس وقت تک بندہ جو ہے امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا۔ ہماری معرفت کم ہے، لہٰذا خوف خدا والی منزلیں بھی جی اس حد تک ہم نہ پہنچ سکے۔ پڑھتے ہیں، نماز کرتے ہیں، دنیا کا حساب ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں، جی تجارت، دکان، اپنے دنیاوی امور کے خیالات،
یہی وجہ ہے شکوک شک ہو جاتے ہیں کہ تیسری رکعت میں ہوں یا دوسری رکعت میں ہوں، چوتھی رکعت میں ہوں، کہیں پانچویں تو نہیں پڑھ ڈالے۔ متوجہ تو ہیں نا جو میرے ساتھ ہیں؟ اپنی یادداشت کو مضبوط کرتے ہوئے چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ جی بیدار ہو کر بیٹھیں۔ یقیناً صاف ظاہر ہے علمی افراد، علمی شخصیات آپ موجود ہیں ہمارے سامنے، نورانی چہرے دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہاں جو ہے وہ عوامی تقریریں، عوامی جلسے نہیں ہیں، یہ تو سلیکٹڈ مجمع بھی سلیکٹڈ ہے اور پھر پڑھنے والے بھی سلیکٹڈ ہیں تو اور موضوعات بھی سلیکٹڈ ہیں اس لیے آئیے، دو شرطیں ہیں جنت میں جانے کی۔ قرآن اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ جو اپنے خالق کی نافرمانی سے ڈر گیا، من خاف مقام رب ہی مقام رب اس کے دل و دماغ میں ہے چلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں جس سمت جا رہا ہوں یہاں خدا کا غضب تو نہیں، خدا کی نافرمانی تو نہیں، خدا کی دیکھتا ہے تب سوچتا ہے، سنتا ہے تب یعنی ایسا بندہ ہے جنت۔ آج کل سارے پوچھتے ہیں، جس مولانا کے پاس بھی میں نے دیکھا جو بندہ آیا، صحیح ہم جنت جانا چاہتے ہیں جنت کے لیے جو ہے کوئی طریقہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں آپ دنیا سے عمل پوچھتے ہیں، آؤ پھر قرآن سے بھی عمل سن لو۔ قرآن یہ کہتا ہے جس کے دل میں، آیت پڑھ رہا ہوں، اما من خاف مقام رب ہی، جس کے دل میں خوف خدا ہو، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفس سے بچ گیا، اپنے آپ کو روک لیا اس نے۔ خواہشات نفس کی قسمیں ہیں، اب وہ اس قدر ٹائم نہیں ہوتا نفس امارہ ہے پہلی منزل، 13واں پارہ اور پہلی آیت پڑھ لینا، نفس امارہ جو انسان کو گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر وہاں سے انسان آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر نفس ملہمہ ہے کہ الہام ہوتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس سمت بڑھ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد نفس لوامہ ہے، ملامت کرتا ہے تو علی کا شیعہ تھا، تو کیا کر بیٹھا۔ نفس لوامہ سرزنش ہوتی ہے تو پھر نفس آگے اصلاح کی طرف بڑھتا ہے، وہ منزل بھی آتی ہے کہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ مراحل ہیں جن کو دیکھنا چاہیے، وقت کے دامن میں اس قدر گنجائش نہیں ہے، اوپر اذان کا وقت بھی قریب ہے اور میرے بعد بہترین مصاحب خان بھی موجود ہیں، لہٰذا آئیے میں ذرا خلاصہ اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ قرآن کہتا ہے دو صفتیں پھر جنت تیرا ٹھکانہ ہے، ایک تو خوف خدا، دوسرا خواہشات نفس کی مخالفت۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس میں یہ دو باتیں ہوں، دو صفتیں ہوں، اعلان کر دے میرا حبیب ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہم صلی اللہ۔ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہے، اور یقیناً آپ کی توجہ کو ہی دیکھ کر جو ہے خطبہ جو ہے ان خشک بحثوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا انہیں خشک سمجھتی ہے، لیکن علم و عرفان کے عاشق جو مدارس کے جلسوں میں آتے ہیں وہ انہیں خشک نہیں سمجھتے، وہ انہیں تر سمجھتے ہیں۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیتا ہوں اور بڑھ جاتا ہوں پھر اختتام کی منزل کی طرف۔ اگر آپ اس حدیث نبوی کو ذہن میں رکھ لیں، میری وہی تقریر آپ تک پہنچ گئی، خلاصہ وہی ہے۔ جو ذہن تیار ہیں اپنی یادداشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی توجہ کو جم رکھنے کے لیے، ادھر ادھر کے خیالات کو باہر نکالنے کے لیے کھلے دل سے بآواز بلند صلوات اللہم صلی۔ معاذ بن جبل نبی کا صحابی ہے، معاذ بن جبل قرآن کی یہ والی آیت پڑھ رہا تھا، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی اور لوگ قبروں سے نکلیں گے، گروہ در گروہ، ٹولے ٹولے ہو کر قبروں سے نکلیں گے۔ نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا ہے تفسیر؟ رسول اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس وقت دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے
شاید کوئی غلط سوال کر لیا. فرمایا نہیں سالتان امر عظیم، تو نے ایک بہت بڑی چیز کے متعلق سوال کر ڈالا. صحیح، پھر وہ کیا ہے حکم؟ کہ قبریں پھٹیں گی، معاشر کا دن ہوگا، گروہ در گروہ ٹولے ٹولے قبروں سے نکلیں گے. جی اس وقت نبی کریم دیکھ کر فرماتے ہیں، او میرے صحابی معاذ بن جبل سن کہ میری امت کے 10 گروہ ایسے بھی ہوں گے، 10 ٹولے ایسے بھی ہوں گے جو قبروں سے نکلیں گے پر ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی. معاشر کا دن آیا تھا انسان، لیکن خواہشات نفس پہ کنٹرول نہ کر سکا، ان کی شکلیں بگڑ گئیں، پھٹ گئیں. کیوں؟ خواہشات نفس کا غلام ہو گیا. آپ کو تو یاد ہے نا میرے چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق کا وہ فرمان، صلوات پڑھیں بآواز بل. امام فرماتے ہیں عقل اور خواہش نفس کی لڑائی رہتی ہے انسان کے اندر. ایک انسان ہے نا، اس کے اندر جنگ ہے، کس کی؟ عقل کی اور مدد کرے نا خواہش نفس کی لڑائی ہے. خواہش نفس کہتی ہے میں غالب ہو جاؤں اور میرے ماتحت چلے یہ بندہ، لیکن عقل کہتا ہے نہ، میں غالب ہو جاؤں خواہش نفس پر اور وہ ہو جائے مغلوب اور انسان عقل کے تابع ہو کر رہے. وہ جو نہیں سمجھ پاتے اور سمجھتے ہیں ملائکہ افضل ہے ہم سے، نہ، غلط ترجمہ نہ کیا کرو. جی انسان افضل ہے، ملائکہ افضل نہیں ہے. سن لو چھٹے امام کا ارشاد. امام دیکھ کر فرماتے ہیں اس لڑائی میں عقل اور خواہشات نفس کی آپس میں غلبہ کی اس لڑائی میں اگر جی عقل غالب آ جائے خواہشات نفس پر، تیرے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے صرف عقل نہیں رکھی، عقل بھی اور خواہشات نفس بھی، دونوں چیزیں ہیں انسان کے اندر. میرا چپ چاپ ساتھی بزرگان اجازت دیں تو جوانوں کو یہ جملے سینے پہ درج کراؤں کہ ملائکہ کے اندر انسان نے فقط عقل رکھی ہے بس، جانوروں کے اندر اللہ نے خواہش نفس رکھی ہے بس. یہ حضرت انسان ہے آپ جس کے اندر عقل بھی اور خواہش نفس بھی. اس لیے لڑائی ہے خواہشات نفس اور عقل کی. تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں اس جنگ اور اس لڑائی میں اگر عقل غالب آ جائے تو یہ بندہ جو ہے ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر خواہشات نفس غالب آ جائے عقل پر تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. جی یعنی انسان آیا ہے اس دنیا میں، دعا یہ مانگا کریں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، تاکہ میں انسان ہو کر اس دنیا سے جاؤں. جی حدیث سنا رہا تھا، جلدی جلدی ذہن کو حاضر کریں، مجھے اجازت دیں. جی ہاں نبی صحیح فرماتے ہیں معاشر کا دن ہوگا، قبریں پھٹ جائیں گی، لوگ قبروں سے نکلیں گے. میری امت کے 10 گروہ ایسے بھی ہوں گے جن کی شکلیں بگڑی پھٹی ہوئی ہوں گی. نہ وہ صحابہ عرض کرتے ہیں، معاذ بن جبل پوچھتا ہے وہ کون ہوں گے؟ دیکھ کر فرماتے ہیں اما الذین علی صورت القردہ، اس 10 قسموں میں سے پہلا گروہ ایسا گروہ 2-4 بندے نہیں، 1 کروڑ بندہ آ رہا ہے، پر ان کی شکلیں جو ہیں قردہ بندر کی ہوں گی. آیا تھا انسان پر خواہشات نفس غالب ہو گئی، عقل مغلوب کر دیا اس بندے نے. اب قبر سے نکلے گا علی صورت القردہ، بندر کی شکل. جلدی جلدی اجازت دیں، ذہن کو تیز کر کے بیٹھیں تاکہ میں جلدی ترجمہ کر کے گزر جاؤں. اما الذین علی، جی دیکھ کر فرماتے ہیں بعضهم علی صورت القردہ بعضهم علی صورت الخنازیر. فرمایا دوسرا گروہ وہ ہوگا جو خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. خنزیر آیا تھا انسان، مر گیا، پر اپنے اعمال اور کرتوتوں کی بیس پہ شکل بنی. اب معاشر میں آ رہا ہے کرتوتوں کی بیس پر، جی افعال اور حرکتوں کی وجہ جو شکل بنائی وہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2 10 مجھے پڑھنی ہے. جی صلوات پڑھیں بآواز بلند. آئیے میرے قبلہ، نہ جی میرے قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں ان کے بیانات سے مستفید بھی ہوں جی، لیکن ٹائم بھی تھوڑا ہے. آپ ذرا ذہن کو تیز کریں، ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. چلو یہ حصہ میں پڑھ لیتا ہوں اور مصائب کا حصہ میرے قبلہ آگا جی جوادی سے پڑھ لیں گے تاکہ نماز تک جو ہے ایک حد تک ترتیب ہو جائے. جی
اما الذین علی صورت بعضهم علی صورت الخنازیر، دوسرا گروہ جو خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. تیسرا، ذہن کو تیز کیجئے، بعضهم منقصون ارجلهم من فوق وجوہهم من تحت. فرمایا تیسرا گروہ ایسا ہوگا جن کے سر زمین پہ، پاؤں ہوا میں. ثم یصحبون علیہا، سر کے بل چلتے آئیں گے. 3. چوتھا، بعضهم عمیٌ یترددون، چوتھا گروہ میری امت کا محشر میں ایسے ہوگا، اندھے ہوں گے، چلیں گے. یترددون، کبھی دائیں گریں گے، اٹھیں گے تو پھر چلیں گے، پھر بائیں گریں گے. ذہن کو تیز کیجئے تاکہ ٹائم کم خرچ ہو. چوتھا دیکھ کر فرمایا کہ چوتھا گروہ یہ امیون یترددون. پانچواں دیکھ کر فرمایا سمن بکمن لا یاقلون، پانچواں گروہ میں محمد کی امت کا ایسا ہوگا جس کی کیفیت یہ ہوگی کہ کانوں سے بہرے، زبان سے گونگے. خوف معاشر اتنا ہوگا، لا یاقلون، عقل کام نہیں کرے گی. 5. جلدی ذہن تیز، ٹائم اختتام کے قریب. جی چھٹا گروہ دیکھ کر فرمایا چھٹا گروہ وہ ہوگا، بعضهم یمزغون السنتهم فہی ممدودۃ علی صدورہم، کہ وہ چھٹا گروہ 2-4 بندوں کی بات نہیں ہے، 50 لاکھ بندہ آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے. 50 لاکھ یا 1 کروڑ معاشر کا دن، پر اپنی زبانیں ان کی نکلی ہوئی ہوں گی. ممدودۃ علی صدورہم، سینے تک لٹکی ہوئی ہوں گی. جی اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے. یسیل القیء من افواہہم، ان کے منہ سے پیپ بہ رہی ہوگی. نبی فرما رہے ہیں، میری تقریر نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے میں کوئی اپنے نکات آپ کو نکال کر فضائل سے سنا سکوں. جی فرمایا چھٹا گروہ وہ ہوگا جن کی زبانیں لٹکی ہوئی، پیپ بہ رہی ہوگی. ایک گروہ منا 1 لاکھ یا 50 لاکھ. کتنے گروہ ہو گئے؟ اگر یاد ہے حدیث کی طرف توجہ. ماشاءاللہ پتہ اب میں مطمئن ہوں کہ آپ نبی کی حدیث سے جی ہاں محبت بھی رکھتے ہیں اور توجہ بھی ہے فرمان نبوی پر. جی 6. ساتواں دیکھ کر فرمایا ساتواں گروہ میری امت کا ایسا ہوگا جن کی کیفیت کیا ہوگی؟ مقطعۃ ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے، ان کے پاؤں بھی کٹے ہوئے ہوں گے. ایک گروہ آ رہا ہے، گروہ وہ اس میں عدد نہیں لکھا ہوا کتنے. جی 7واں. 8واں مسلبون علی جذوع من نار، 8واں گروہ وہ ہوگا جن کے جی جسم آگ کے شعلوں میں اوندھے لٹکے ہوں گے. معاشر بات قیامت کی ہے. آیا تھا انسان پر شکل اس کی بگڑ گئی کرتوتوں کی وجہ سے، اب اس حال میں آ رہا ہے حشر میں، محشر میں. جی حوالہ نوٹ کر لو. جی وقت نہیں ہے، آپ خود جا کر پڑھ لو. جی شیعہ تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، تو پھر سورہ جی نبا کی یہ آیت ہے، اور تفسیر مجمع البیان ہے 10ویں جلد آخری. اہل سنت تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، تفسیر در منصور ہے، جلال الدین سیوطی ہے، اور اس کی بھی آخری جلد ہے 6. جی وہاں ڈیٹیل خود دیکھ لینا، مجھے اجازت دے دے میں ترجمہ اور التماس سے دعا. جی دیکھ کر نبی فرماتے ہیں کہ 9واں گروہ وہ ہوگا اشد نتنا من الجیف، کہ ان جسم سے مردار سے زیادہ بدبو آئے گی. بڑی بدبو، مردار سے زیادہ. اشدو کا معنی زیادہ، شدید. لوگ دیکھ کر بھاگیں گے ادھر ادھر. 1 کروڑ بندہ آ رہا ہے، جسم سے مردار سے زیادہ بدبو. آپ دیکھتے ہیں نا کہ سڑک کے کنارے کو کتا مرا ہوا ہو، منہ لپیٹ کر ناک بند کر کے کیسے جلدی سے آپ گزر جاتے ہیں. پر وہ گروہ ہوگا جن کی کیفیت یہ. آخری یلبسون جبابا سابقۃ من قطرہ لازقۃ من جلودہم، آخری گروہ نبی صحیح فرما رہے ہیں. مسجد نبی پوچھنے والا معاذ بن جبل، سننے والے صحابہ کرام. اس ٹائم جامعۃ القائم سیوا سادات سالانہ مرکزی جلسہ جی دیکھ کر فرماتے ہیں آخری گروہ وہ ہوگا جسم پر لوہے کے خول چڑھے ہوں گے، اور لوہے کے خولوں کو آگ نے لپیٹا ہوگا. یہ 10 قسمیں ہو گئیں. تقریر کی آدھی حدیث یہاں مکمل ہو جاتی ہے. اب اگر کہیں تو میں اس کی وضاحت کر دوں جو نبی نے فرمائی، یہ کون ہوں گے، کیا کرتوت ہوں گے. اگر کہیں تو یہاں چھوڑ دوں.
جو سننا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہوں گے، افعال کیا ہوں گے، کرتوت کیا ہوں گے، اعمال کیا ہوں گے، جو ذہن کو حاضر رکھے بیٹھے ہیں اپنی توجہ کو جمع کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ سننا۔ معاذ بن جبل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ آپ فرما رہے ہیں میری امت، بالکل بھی فرمایا ہے میری امت کے 10 گروہ ایسے بھی ہوں گے، یعنی اچھے لوگ ہوں گے تو پھر ایسے بھی۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ اب نبی نے وہ ترجمہ جی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تشریح ان کتابوں میں دیکھ لینا، مجمع البیان، تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی۔ جی نبی دے کر فرماتے ہیں اما الذین علی صورت القردہ فالقطاۃ من الناس، وہ لوگ جو محشر میں آئیں گے اور شکل بگڑی پھٹی ہوئی کیا، بندر کی شکل، بندر بھولوں، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ایسے لوگ ہوں گے فالقطاۃ من الناس جو دنیا میں چغل خوریاں کرتے تھے۔ شکر پڑھ لو، آپ تو علمی لوگ ہیں، آپ تو ان برائی اور غیبت اور چغلیوں سے بچے ہوئے ہیں جی، پر اگر ایک آدھ مریض ہو تو وہ بیدار ہو جائے، اپنے مرض کو دفع رفع کرے نبی کی حدیث سن کر۔ جو چغل خور ہیں جی زندگی میں گویا ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو پھر ذہن میں رکھ لو شکل بگڑی جا رہی ہے، محشر میں آئے گا پر شکل بندر والی۔ چغل خور ادھر سے سنی تو ادھر پہنچا دی، ادھر سے سنی تو ادھر لگا دی۔ امن کیوں ہے، فساد کیوں نہیں، تماشا کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا کہ یہ چغل خور گناہ کبیرہ ہے دوستو، اس کی علیحدہ ایک چیپٹر ہے، وہ باب ضرور پڑھنا چغل خوری کے حوالے سے۔ جی بندے کہتے ہیں صحیح قبلہ آپ منع کر رہے ہیں، میں نے تو سچ کہی ہے، ادھر کی خبر ادھر، ادھر کی ادھر، سچ۔ اور میرا دوست ایسا سچ اللہ کو پسند نہیں آتا جس سے جنگ ہو جائے، جدال ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں، خاندان ٹوٹ جائیں۔ تیری چغلی اللہ کو غضبناک کر دیتی۔ جی پہلا گروہ۔ دوسرا اما الذین علی صورت الخنازیر، فرمایا جو خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، محشر کا دن ہوگا، خنزیر متوجہ تو ہے نا، عربی ہے یہ خنزیر، یعنی سور کی شکل، سور۔ تو استغفر اللہ میں کیسے بیان کروں کہ ہے انسان پر اٹھ رہا ہے محشر میں قبر سے خنزیر۔ کون؟ فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے فاہل الصحت جن کی روزی حرام کی، رزق حرام، آمدنی حرام، رشوت جی، ملاوٹ جی، یہ ساری چیزیں۔ ہاں میں اس لیے عرض کیا کہ توجہ کریں تو یہ حدیث پہنچ جائے اور میں اجازت لے لوں، مصائب کے لیے ہمارے قبلہ موجود ہیں جی۔ دو، تیسرا وہ کون ہے؟ حرام کی آمدنی والے خنزیر کی شکل میں۔ دو، تیسرا فرمایا کہ تیسری قسم وہ لوگ جو سر کے بل چلتے آئیں گے، پاؤں ہوا میں، سر زمین پہ، چلیں گے سر کے بل۔ کون؟ فاکلۃ الربا، فرمایا وہ ہوں گے، 1 کروڑ آ رہا ہے سر کے بل چلتے ہوئے۔ کون ہے وہ؟ سود خور، وہاج، سود خور۔ چوتھی قسم فالعمیو الجائرون فی الحکم، وہ جو اندھے ہوں گے، وہ کون؟ دیکھ کر فرمایا ایسے جو فیصلہ کرنے میں ظلم کرتے تھے، انگریز کا قانون جاری، قرآن متروک، وکیل آ جائیں گے، قاتل کو چھڑا دیں گے، مقتول رو رہا، جج بک جائیں گے، عدالتوں سے انصاف نہیں ہوگا، ترازو تو لگا ہوگا، پر اعدلو کہ یہ آیت تو ہوگی درج پر عمل نہیں۔ شکر کرو آپ کا علاقہ بہت اچھا ہے اور یہاں ایسا نہیں ہوتا ہوگا جی۔ پنچایت میں ظلم، وڈیرے کی اتاق پہ ظلم، عدالتوں میں ظلم جی۔ فرمایا اندھے معشور ہوں گے ایسے لوگ۔ چوتھا ٹھیک ہے۔ پانچویں قسم فالصم والبکم الموجبون بأعمالہم، وہ جو لوگ کانوں سے بہرے، زبان سے گونگے، عقل سے عاری و خالی۔ کون؟ الموجبون بأعمالہم، وہ ریاکار جو عجب کرتے تھے اپنے اعمال پہ جی، میں نیک، میں ایسا، میں متقی، میں خرچ کرنے والا، میں دینے والا۔ اور ایک ہاتھ سے دے، دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو، نیکی کر دریا میں ڈال، بیان نہ کر، ڈھنڈورا نہ پھیر، ضائع ہو جاتی ہے نیکی۔
ختم ہو گئی. کتنے جملے ہو گئے؟ ماشاءاللہ 5. چھٹا، وہ لوگ جو اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے، وہ کون؟ زبانیں بہہ رہی، پیپ بہہ رہی، کون؟ فرمایا العلماء والقضات الذین خالف اعمالهم اقوالهم. ایسے عالم، ایسے مفتی، ایسے قاضی جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، قول اور فعل اور. جی 6. 7واں دیکھ کر فرمایا جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوں گے، کون؟ الذین یؤذون الجیران. آپ کی توجہ ہے؟ بس میں نے ختم کر دیا. جی ہاں، وہ لوگ جو لوگوں کو اذیت دیتے تھے، ہمسائے کو تکلیف دیتے تھے، گوانڈھی ہمسایہ رت تنگ، ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں گے، پاؤں بھی کٹے ہوں گے. آ رہا ہے معاشر میں ہر کوئی کہے یہ ہے جو ہمسایوں کو اذیت و تکلیف دیتا تھا. 8واں وہ جو آگ کے شولوں میں اوندھے لٹکے ہوں گے، کون؟ مصلبون علی جذوعہم من نار. کون ہیں یہ؟ ایسے لوگ ہیں جو غریبوں کی چغلیاں لکھ لکھ کر رپورٹیں اوپر پہنچاتے تھے. بس اشارہ کافی ہے، وضاحت کی اجازت نہیں شاید. جی بس رپورٹ لکھی پہنچائی، یہ سکون سے کیوں رہ رہا ہے، اس کی کوئی ہو جائے خبر. جی ہاں، فرمایا وہ جھوٹی رپورٹیں بنانے والے وہ اس حال میں ہوں گے. اور نامہ دیکھ کر فرمایا کہ جن کے جسم سے مردار سے زیادہ بدبو ہوگی، وہ کون؟ الذین یتمتعون باللذات والشہوات. جو عیاش، فحاش، عریان، لذت پرست، ابھی تک ہے نجس، بغیر توبہ کے مر گیا. آخری جملہ دیکھ کر فرمایا وہ لوگ جو جی لوہے کے کوٹ پہنے ہوں گے، آگ لگی ہوگی، کون؟ فرمایا ایسے لوگ ہوں گے اہل الکبر والفخر والخیلہ، جو متکبر، تکبر کے مریض، اکڑ اکڑ کر چلنے والے. یا تکبر ہے دولت کی وجہ سے، تکبر ہے منصب کی وجہ سے، تکبر ہے علم کی وجہ سے، تکبر ہے خاندان کی وجہ. اللہ ہمیں ان تمام جراثیم اور بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اپنے آپ کو سنبھالنے، سدھارنے کی توفیق کامل دے. وما علینا الا البلاغ.